1 حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئیے اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کریم کے ہاں ذاکر کی کیا قدر و منزلت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 152، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ گویا بندہ عاصی جب یہاں زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں رب کائنات اسے یاد فرماتے ہیں، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ، یہ نصیب، اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہے۔ اور اس سے یہ حقیقت بھی کھلی کہ اللہ کا ذکر اظہار تشکر اور اس سے غفلت کفران نعمت کے مترادف ہے۔ مزید برآں انعامات خداوندی ملاحظہ ہوں۔ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 35، ترجمہ، میں نے کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اب ذاکر کے وجود کی برکات کا اندازہ تو کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک انسان بھی موجود ہوگا۔ حوالہ صحیح مسلم۔ یعنی کارخانے عالم کی بقا صرف اور صرف اللہ کے اسم گرامی پر منحصر ہے۔ جب وقت قیامت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عالیہ سے اپنا نام لینے والے آخری بندے کو بھی زمین سے اٹھا لیں گے، اور پھر سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، ارض و سماء تہو بالا ہو جائیں گے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ کیوں نہ ہو، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا ذکر بڑی شے ہے۔ یوں تو نماز، تلاوت قرآن کریم اور دیگر وظائف و اوراد سب ذکر ہی کے ذیل میں آتے ہیں، مگر تصوف کی اصطلاح میں ذکر سے مراد ذکر اسم ذات لی جاتی ہے، اور اس میں بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے۔ ذکر کے بھی کئی طریقے مروج ہیں: ذکر جہر متوسط، ذکر پاس و انفاس، ذکر نقش، اور ذکر خفی قلبی، اور ذکر یادداشت۔ اولیاء کاملین ابتداءً مریدین کو ذکر جہر متوسط سے آغاز کروا کر بتدریج ذکر خفی قلبی پر لے آتے ہیں۔ ذکر خفی کو حدیث شریف کی روح سے ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے۔ اس سے بھی اگلا درجہ ذکر یادداشت ہے کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ذکر یادداشت کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں یوں فرماتے ہیں، یا یوں سمجھا جائے کہ ذکر یادداشت ذات مقدس کے اس دھیان و تصور کا نام ہے جو بغیر کسی الفاظ و تخیل کے ذریعے پیدا ہو، اور یہ دولت درجہ ولایت کے منتہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب 27 میں یادداشت کے متعلق یوں روشنی ڈالتے ہیں، یہ بلند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت و قلت اختیار کر چکی ہے کہ اگر بالفرض اسے بزرگ سلسلے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو احتمال ہے کہ اس کا انکار ہی کر جائیں اور یقین نہ کریں۔ اس کا حصول جہت، جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راقم کو خود ذاتی طور پر ذکر خفی قلبی اور ذکر یادداشت کی خصوصی نسبت عطا کرتے ہوئے اجازت و تلقین فرمائی کہ اپنے مریدین کو پاس انفاس کی بجائے صرف یہی ذکر کرایا کروں کہ یہ سینکڑوں گنا قوت بخش ثابت ہوگا، اور اس دور میں ہر قسم کے لوگوں کی تباہ کے لیے یہ زیادہ موزوں ہے۔ روحانی نسبت کی مثال بجلی کے کنیکشن کی سی ہے۔
جیسے بجلی منگلا ڈیم کے پاور ہاؤس میں لاکھوں یونٹوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے، اب وہاں سے مختلف گریڈ اسٹیشنوں میں پہنچا کر ضرورت کے مطابق مختلف محلوں یا دیہات کے ٹرانسفارمروں میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ بالفرض ایک مکان میں وائرنگ کر کے بلب اور ٹیوبیں لگا دی جائیں، مگر ٹرانسفارمر کی لائنوں سے کنیکشن نہ ملے اور مکان کی تاریں نہ جوڑی جائیں تو یہ مکان بجلی سے محروم ہی رہے گا۔ بعین ہی روحانی فیض کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پاور ہاؤس ہے۔ اب جو سالک ترقی کرتے کرتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی طور پر باریابی کی سعادت حاصل کر کے دست اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روحانی بیعت کی نعمت سے مشرف ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست یا اس کے شیخ کے وسیلے سے اسے تلقین و ارشاد کا حکم صادر فرما دیا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو گویا روحانی کنیکشن نصیب ہو گیا۔ اب صبح و شام جب وہ ذکر کرے گا تو فیض کی لہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے چل کر شیخ کے سینے سے ہوتی ہوئی مرید کے لطائف تک پہنچ کر روحانی فیض پہنچانے اور انہیں منور کرنے کا باعث بن جائے گی۔ یہ روحانی فیض اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگا اور وہ بتدریج اپنی استعداد کے مطابق اخذ فیض کرتا ہوا روحانی ترقی کرتا چلا جائے گا۔